بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ آپ کی قسم کیسی ہوتی تھی، آپ کی قسم کیسی ہوتی تھی۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی حدثنا ابن المبارک عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر قال اکثر ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلف بهذه الیمین، اکثر و بیشتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتے تھے، لا و مقلب القلوب، واو قسمیہ ہے یہاں، لا و مقلب القلوب، قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی۔ تو مقلب القلوب سے بھی اللہ کی ذات مراد ہے، اللہ کی ذات مراد ہے۔ واللہ، تاللہ، ورب الکعبہ، یہ مختلف الفاظ ہے جس سے عرب والے قسم اٹھایا کرتے تھے۔ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وکی حدثنا اکرمۃ بن عمار عن عاصم بن شمیخ عن ابی سعید الخدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتهد في اليمين قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زور دے کر قسم فرماتے تھے، قسم اٹھاتے تھے، جب زور دے کر یعنی زیادہ جوش میں آ کر جب قسم اٹھاتے تھے، فرماتے تھے والذی نفس ابی القاسم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے۔ اور بعض حدیثوں میں آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آپ اس طرح کی قسم بھی اٹھاتے تھے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اس قسم سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، کلی اختیار آپ کو نہیں تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ قسم اٹھا رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو جس کی جان کسی اور کے قبضے میں ہو، اپنے قبضے میں نہ ہو، وہ کیسے مختار کل ہو سکتا ہے؟ ہر چیز پر اس کو اختیار کیسے مل سکتا ہے جب اس کی اپنی جان کسی اور کے اختیار میں ہو؟ مختار کل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کل و جز پر اس کو اختیار حاصل ہو۔ اس لیے عقیدے کو درست رکھنا بھی ضروری ہے ان احادیث کی روح سے۔ حدثنا محمد بن عبد العزیز ابن ابی رزمہ اخبرنی زید بن حباب اخبرنی محمد بن ہلال حدثنی ابی انه سمع ابا ہریرہ یقول كانت يمين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلف یقول لا واستغفر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قسم کیا ہوتی تھی؟ جب آپ قسم اٹھاتے تھے تو کیسے قسم؟ یوں قسم ہوتی تھی، قسم ہے میں اللہ سے بخشش اور مغفرت کا طلبگار ہوں۔ یہ واو سے پہلے جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا جیسے لا اقسم بہذا البلد میں لا زائدہ ہے، اسی طرح یہاں بھی لا زائدہ ہے۔ اذا حلف جب قسم اٹھاتے، یقول فرماتے لا واستغفر اللہ، بخشش اور مغفرت کا میں طلبگار ہوں، اللہ کی قسم۔ حدثنا الحسن بن علی حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا عبد الملک بن عیاش السمعی الانصاری عن دلہم بن یہ اس یہاں پر جو ہے نا سند پر توجہ دے، عن دلہم بن الاسود بن عبداللہ ابن حاجب ابن عامر ابن المنتفق العقیلی عن ابیہ عن امہ، یہ لقیت ابن عامر کا ذکر آ گیا۔ قال دلہم، یہ اوپر عن دلہم تھا، پھر دلہم سے دوسری سند آ گئی۔ وحدثنیہ ایضا الاسود بن عبداللہ عن عاصم ابن لقیت ان لقیت ابن عامر، یہ سمجھ میں آیا ہوگا
کہ اوپر والی سند میں اور اس سند، اوپر والی سند کے بعد یہ دوسری سند بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ اوپر بیان کیا، پھر نیچے دوبارہ بیان کیا، اس کا فائدہ اوپر لقیط بن عامر کا ذکر ہے اور آگے پھر دوبارہ لقیط بن عاصم کا ذکر ہے۔ لقیط بن عاصم فرماتے ہیں کہ خرج وافدن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلا ایک قاصد کے طور پر نبی علیہ السلام کی طرف۔ قال لقیت فقدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ فذکر حدیثا فیہ، آپ نے ایک حدیث، ایک بات ذکر کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں ہوگا فذکر حدیثا فیہ، راوی نے حدیث ذکر کی، اور فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعمر الہک، فرمایا ہے تمہارے معبود کی قسم، تمہارے معبود کی قسم۔ تو ظاہر بات ہے معبود تو سب کا ایک ہی ہے، اللہ تعالی سب کا معبود ہے۔ یہ اگلا باب دیکھیے، اس میں باقی کوئی خاص تفصیل نہیں ہے۔ باب الحنس اذا کان خیرا، فرمایا کہ جب ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا، اور قسم اٹھانے کے بعد یہ بات اس پر واضح ہو جائے کہ جس کی میں نے قسم اٹھائی وہ درست نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس کے خلاف جو کام آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، فائدے والا کام ہے، تو وہاں پر یوں کرے، قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا غیلان بن جریر عن ابی بردہ عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین، فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے تو میں نہیں قسم اٹھاؤں گا۔ فارا غیرہا خیرا منہا الا کفرت عن یمینی، کہ دیکھوں اس کے علاوہ کو اور وہ اس کے علاوہ اس سے بہتر ہو، مگر میں اپنی قسم توڑ کر کفارہ دے دوں گا۔ تو فرمایا کہ فارا غیرہا، میں نے جو قسم اٹھائی اس کے علاوہ کو میں نے دیکھا، خیرن جو اس سے بہتر ہو، الا کفرت عن یمینی، تو میں یوں کروں گا کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کروں گا، واتیت الذی هو خیر، اور اس کو اختیار کروں گا جو زیادہ بہتر ہے۔ او قال الا اتیت الذی هو خیر، یا یہ فرمایا کہ مگر میں اس کو اختیار کروں گا جو بہتر ہے، وکفرت یمینی، اور قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب قسم اٹھائیے، آگے اتنی مشقت ہے، مشکل ہے، کوئی گناہ کا کام ہے جس کی قسم اٹھائی اب اسی پہ ڈٹا رہے، نہیں، قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے۔ کفارے کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ قسم توڑنے کی صورت یہ ہے کہ جو قسم اٹھائی اس کی پابندی نہ کرے، اس کی پابندی نہ کرے جس کی اس نے قسم اٹھائی ہے۔ حدثنا محمد بن صبا البزاز حدثنا حشیم اخبرنا یونس و منصور یعنی ابن زازان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن ابن سمرہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن سمرہ، اذا حلفت علی یمین، جب آپ کبھی قسم اٹھاؤ، فرأیت غیرہا خیرا منہا، اور اس کے بالمقابل آپ کو کوئی بہتر صورت نظر آئے، فَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اس کی طرف آئیے جو بہتر ہے، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ، اور فرمایا کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔
قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے سمعت احمد یرخص فی الکفارہ قبل الحنث، امام احمد بن حنبل جو ہے قسم توڑنے سے پہلے بھی کفارے کو ادا کرنے کی اجازت دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بھی جائز ہے کہ ابھی آپ نے قسم کو توڑا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی آپ کفارہ ادا کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حدثنا یحیی بن خلف حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعید قتادہ عن الحسن بن عبد الرحمن بن سمرہ نحوا قال فکفر عن یمینک، فرمایا کہ قسم کی طرف سے کفارہ ادا کرے، ثم ات الذی هو خیر، فرمایا کہ پھر اس کو اختیار کرے جو بہتر ہے۔ قال ابو داود احادیث ابی موسی الاشعری وعدی بن حاتم وابی ہریرہ فی هذا الحدیث روی عن کل واحد منهم فی بعض الروایا، ان میں سے ہر ایک سے مروی ہے اس روایت میں، بعض روایات میں الحنس قبل الکفارہ، کہ قسم سے کے توڑنے سے پہلے بھی کفارہ ادا کر سکتے ہیں، وفی بعض الروایا الکفارۃ قبل الحنس، اور بعض روایات میں ہے کہ کفارہ جو ہے وہ حنس سے پہلے ہے۔ گویا کہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس باب کا جو محاصلہ ہے، خلاصہ ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی، پھر بات واضح ہوئی کہ اس کے علاوہ میں بہتری ہے، دنیا کی بہتری ہو یا آخرت کی بہتری ہو، تو قسم کے خلاف کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور قسم کا کفارہ بھی ادا کرے۔ جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے حضرت مستہ رضی اللہ کے بارے میں قسم اٹھائی تھی کہ خدا کی قسم میں اس کے بعد اس بندے پہ خرچ نہیں کروں گا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو اس وقت حضرت مستہ بھی اس میں شامل تھے، گفتگو کے اندر شامل تھے۔ صدیق اکبر سوچنے لگے کہ اس بندے پر خرچ بھی میں کرتا ہوں اور میری بیٹی پر تہمت لگی اور یہ بھی اس میں شامل ہے، قسم اٹھا لی اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ لیکن پھر جب سوچا کہ ایک غریب آدمی ہے، اب میں نے قسم اٹھائی ہے، قسم کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بندے پہ خرچ نہ کروں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی میں خرچ کروں، تو پھر قسم کا کفارہ ادا کیا اور اس کے بعد بھی مستح پر خرچ کرتے رہے، اس کو پیسے دیتے رہے اور اس کی ضروریات پوری کرتے رہے۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے احناف کا قول یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے لیے پہلے قسم کو توڑنا ضروری ہے، پہلے قسم کو توڑیں گے پھر کفارہ ادا کریں گے۔ احناف یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ وجوب کفارہ کا سبب قسم کو توڑنا ہے، جب تک قسم کو توڑے گا نہیں تب تک اس پر کفارہ ہے ہی نہیں، تو جب اس کے ذمے کفارہ ہی نہیں تھا اور اس نے ایسے ہی ادا کیا تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوا، اس لیے پہلے قسم کو توڑے پھر کفارہ ادا کرے۔ حنابلہ اور مالکیہ فرماتے ہیں قسم توڑنے سے پہلے بھی کفارہ جائز، قسم توڑنے سے پہلے بھی کفارہ جائز۔ شوافی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ کفارہ اگر مال سے ادا کرنا چاہے، آگے کفارے کی تفصیل آئے گی، پتہ چل جائے گا مال سے کیسے کفارہ ادا کرتے ہیں، تو قسم توڑنے سے پہلے بھی جائز، اور اگر کفارہ روزوں کے ذریعے سے وہ ادا کر رہا ہے تو پھر قسم توڑنے سے پہلے جائز نہیں ہے، پہلے قسم توڑے اس کے بعد کفارہ ادا کرے۔ ان حضرات کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ وجوب کفارہ کا سبب قسم ہے، قسم کا توڑنا نہیں ہے، نفس قسم ہے، جیسے اس بندے نے قسم اٹھائی ساتھ ہی اس کے ذمے کفارہ لازم ہو گیا، یہ حضرات یہ کہتے ہیں۔ جبکہ ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ صرف قسم سبب نہیں ہے، قسم کا توڑنا سبب ہے۔ اچھا، کفارے کی
یہ ہمارے احناف کی دلیلیں بھی بہت ہے. یہ جو پیچھے ہم نے پورا باب پڑھ لیا اس کی ہر حدیث تقریباً دلیل بن رہی ہے. کفارے کی تفصیل کے لیے ہمارے پاس قرآن کی آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم 7واں پارہ ہے ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اس میں قسم کا ذکر ہے کہ اگر ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے اور پھر توڑتا ہے تو ایسی صورت میں کفارہ ادا کرے. پھر کفارے کی صورت کیا ہے؟ سب سے پہلے وَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. عام کھانا جو خود کھاتے ہیں گھر میں 10 مسکینوں کے سامنے رکھے 2 وقت. یا او کسوتہم یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائیں. او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرے. 3 باتیں ہو گئی. 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، 10 مسکینوں کو لباس پہنانا، غلام آزاد کرنا. لیکن یہ دور غلامی کا نہیں ہے، اس لیے اس تیسری بات پر عمل نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فرمایا کہ جو 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، انہیں لباس نہیں پہنا سکتا اور غلام آزاد نہیں کر سکتا، ان اوپر والی 3 باتوں میں کسی بات پہ عمل نہیں کر سکتا، غریب ہے، انتہائی فقیر ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فصیام 3 ایام 3 دن روزے رکھے. 3 دن. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر جب کوئی قسم اٹھاتا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو جب کوئی توڑے نا تو قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں 3 روزے. حالانکہ 3 روزے تب ہے کہ جب اوپر والی 3 باتوں میں سے کسی بات پر بندہ قادر نہ ہو. اب اگر اس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا کہ وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے تو پہلے وہ اس پہ عمل کرے گا. دوسرے نمبر پر یا ان کو لباس بنا کر دے. تیسرے نمبر پر اگر یہ 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ روزوں کی طرف آئی. بابن فی القسم هل یکون یمینا، کیا لفظ قسم جو ہے یہ یمین میں شامل ہے؟ یہ بھی قسم اس کو شمار کریں گے یا نہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے اقسم باللہ، ہماری اردو میں کہیں گے اللہ کی قسم، قسم کا لفظ، تو ظاہر بات ہے یہی لفظ تو شامل ہے، یہی قسم کا لفظ ہے. اور عربی کے اندر اور بھی الفاظ سے قسم اٹھاتے ہیں لیکن اردو کے اندر تو یہی قسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفیان عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس ان ابا بکر اقسم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس فرماتے کہ ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دلائی تو ان سے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم مت دلاؤ. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسم، یعنی صدیق اکبر نے قسم دی کہ آپ یہ بیان کریں، آپ یہ بات کریں. آپ نے فرمایا کہ قسم مت دلاؤ، کو کسی کو قسم اٹھانے پہ مجبور نہ کرو. اصل میں قسم جو ہے نا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام عظیم نام ہے، بات بات پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے. حدثنا محمد بن یحییٰ ابن فارس حدثنا عبد الرزاق قال ابن یحییٰ كتبته من كتابه اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان ابو هريرة يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کے بارے میں کہ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. فقال انی اری اللیلۃ فذکر الرؤیا، پھر اس نے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، پھر اس نے اپنے خواب کو بیان کیا.
فعبرها ابو بکر، مجلس میں صدیق اکبر دیگر صحابہ تشریف فرما تھے، صدیق اکبر نے اس کی تعبیر بیان بتائی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبت بعضا واخطأت بعضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض باتیں تو آپ نے درست کی، اور یعنی خواب کی تعبیر جو آپ نے بتائی ہے نا، ان میں سے بعض حصہ تو آپ نے درست بیان کیا اور بعض آپ نے درست بیان نہیں کیا، غلطی ہو گئی آپ سے۔ فقال، صدیق اکبر کہنے لگے اقسم تو علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، بے ابی انتا، میرے والد آپ پر قربان ہو، لتحدثنی ما الذی اخطأت، آپ بیان کرے ضرور جو میں نے غلطی کی ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم مت دلاؤ، فرمایا قسم مت دلاؤ، کسی کو قسم پر مجبور نہ کیا کرو۔ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس اخبرنا محمد بن كثير اخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره، اور اس روایت میں اگلی جو روایت ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ صدیق اکبر نے بتایا کہ میں نے کون سی بات درست بتائی اور کون سی غلط، آپ مجھے خبر دے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو خبر نہیں دی اور یہ صرف فرما دیا کہ کسی کو قسم پر مجبور نہ کیا کرے۔ باب فی من یحلف کاذبا متعمدا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانے والا، جان بوجھ کر، غلطی سے نہیں، پتہ ہے اس کو۔ اصل میں قسم کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ماضی کے بارے میں کوئی بات بیان کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ درست ہے، اس پہ وہ قسم بھی اٹھاتا ہے، حقیقتاً میں وہ واقعہ درست نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے گمان کے مطابق درست سمجھتا ہے، ایسی صورت میں اس قسم کے اندر نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے، لیکن قسم سے بچنا چاہیے پھر بھی۔ دوسری صورت جس کو یمین غموس کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہیں کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی تفصیل، ماضی کی کوئی تفصیل بیان کرتا ہے، کہتا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جھوٹ بولتا ہے ویسے، اور اس پہ قسم بھی اٹھا لیتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس قسم میں کفارہ تو نہیں لیکن اس میں توبہ اور استغفار اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر یمین منعقدہ جس کا نام ہے، مستقبل میں آنے والے وقت میں کسی واقعہ، کسی کام پر قسم اٹھانا کہ میں کل یہ کروں گا، آنے والا کل، آنے والا ہفتہ، آنے والا مہینہ، فلاں تاریخ کو میں یہ کام کروں گا، اور قسم اٹھائے۔ جب وہ تاریخ پہنچے اور یہ بندہ وہ کام نہ کرے، یہ حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اس کے لیے اب ضروری ہے کہ یہ کفارہ بھی ادا کرے۔ یہ صرف ایک صورت میں ہمارے احناف کے ہاں کفارہ ہے اور توبہ بھی کرے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا عطا بن صائب عن ابی یحیی عن ابن عباس ان رجلین اختصما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو بندوں کی لڑائی ہو گئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطالب البینہ، نبی علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا کہ گواہ پیش کرو۔ فلم تکن لہ بینہ، مدعی کے پاس گواہ نہیں تھا، مدعی دعویٰ کرنے والا، اس کے خلاف جو دعویٰ کر رہا تھا، اس سے فرمایا گواہ پیش کرو۔ فاستحلف المطلوب، مدعا علیہ سے آپ نے قسم طلب کی، مدعی سے فرمایا تو اس کے پاس کوئی گواہی نہیں تھا، تو پھر اصول یہ ہے کہ مدعا علی جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے اس سے قسم لی جائے، اس سے قسم لے لی گئی۔ فحلف باللہ، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، الذی لا الہ الا ہو، ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا قد فعلتا، ہاں ہاں آپ کر چکے ہیں، یہ غلطی آپ کی ہے، جھوٹی قسم آپ نے اٹھائی ہے۔
ولیکن قد غفر لک باخلاص قول لا الہ الا اللہ، لیکن آپ نے جھوٹی قسم بھی اٹھائی پھر بھی اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کو اتنے اخلاص سے آپ نے کہا کہ اللہ نے آپ کے اس جھوٹی قسم اٹھانے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ قال ابو داود یراد من هذا الحدیث انه لم یأمره بالکفارہ، مراد یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس کو کفارے کا حکم نہیں دیا، ورنہ کفارے کا حکم تو میں نے ابھی بتایا کہ کفارہ ہمارے نزدیک یمینی منعقدہ میں صرف ہے، مستقبل میں، اور یہ بندہ بتا رہا تھا کہ ماضی میں نے ایسا کیا اور اس پر پھر اس نے قسم اٹھائی۔ لیکن سوال یہ ہو جائے گا کہ یمینی غموس، اس کو یمینی غموس ہم کہیں گے، اس میں تو توبہ اور استغفار ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب دیکھیں اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو نیکیوں کی وجہ سے تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ہو جائے گا کہ اس بندے کو جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق اس نے قسم اٹھائی اور اپنا معاملہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور جھکا نبی علیہ السلام کے سامنے، یعنی اسلام کے سامنے جھکا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہو جائے گا ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اصل میں اس بندے نے جب نبی علیہ السلام کا فیصلہ سنا کہ غلطی تو میری ہے، اس کو بڑی ندامت ہوئی، یہ ندامت کے آنسو بہانے لگا، اور اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اس کو کہو کہ آپ نے جھوٹ تو بولا ہے لیکن آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے۔ چلو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔